انسان اندر سے مر چکا ہے، کچھ پتا نہیں کہ ہوتا ہے، عالمی منظرنامہ بگڑ رہا ہے، مسلمانوں کی لاشیں اٹھ رہی، اٹھنے دو، زندگی تباہ ہو رہی، تباہ ہونے دو، ہمیں کچھ پڑی نہیں ہے، ہم تو پیٹ کے بھکاری ہے، ہم منہ کے اندر کھانا جائے گا لقمہ اتاریں گے اور ہوس کو ہم ختم کریں گے، لیکن انسان مرتا ہے تو مرنے دے، ہمارے جو تک کہ ہمارے بدن پر نہیں رہیں گی۔ مسلمان کہاں سو گیا؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ خالی واٹس ایپ کی دنیا پر ہم لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے پیچھے لگے۔ آج تو بوٹیوں کے لیے ہم خود مر رہے ہیں، کیا کسی کا خیال رکھیں؟ لاڑیوں کو دیکھے سجایا جا رہا، زبان کی چٹکھنیوں کے پیچھے پڑے، انسانیت مر رہی، کوئی کسی کو پڑی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہمارے گھر کے قریب کوئی غریب مر رہا ہے، لیکن مسلمان نظر نہیں آتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ذرا بھی دل کی محبت اور دل کے عور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ حال یہ ہو جانا چاہیے کہ اس دل کو وہ دل بنائے کہ اس دل میں حضور رہے، کوئی اور نہ رہے۔ دنیا اپنی تماشا کریں، دنیا اپنی کوششیں کریں، دنیا اپنے کھیل کریں، دنیا اپنی چاہے کیسے بھی محنت کر لیں، دنیا کوشش اپنے کیسے بھی قانون بنانے کی کوشش کریں، ہم یہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ کہیں گے کہ میرے دل کا طواف کر جنت۔ میرے دل کا حال تو یہ ہے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اس دل میں کوئی اور شخص نہیں آ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل صدر کریم بزرگان محترم، آج کی رات بابرکت رات ہے، جمعہ کی رات ہے، اور یہ بہت ثواب کی بات ہے کہ جمعہ کی رات بھی عبادت میں گزر رہی ہے، اور اس کو عبادت میں ہی لکھا جائے گا۔ ہم غفلت کی دنیا سے ہٹ کر دینی ماحول کی طرف آ جائیں، دینداری کی طرف آ جائیں، اور دینی ماحول کا شوق پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے نوجوان گناہوں کے اڈے سجا رہے ہوں گے، لیکن آج کا نوجوان، آج کے افراد ماشاءاللہ وہ ہے کہ جو مسجد خدا میں ہدایت لینے پہنچا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ گناہ اتنے آنے کی توفیق نہ ملتی، گناہ اتنے مسجد میں آنا اللہ میسر نہ کرتا، لیکن اللہ تیرا احسان ان گناہوں کے باوجود ہمیں اپنے پاک جگہ پر اپنی پیاری بات سننے کے لیے ہمیں پہنچا دیا۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں چل رہا تھا، وسیلہ سوسائٹی میں مفتی سہیل صاحب نے ہمارا پروگرام رکھا، وہاں پروگرام بہت بہتر ہوا، طبیعت صحیح نہیں تھی لیکن اس کے باوجود پروگرام ہوا۔ ان کے محبت قاری امتیاز صاحب کے
نعت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کے اندر پڑھنا. اور مفتی سہیل صاحب نے کہا کہ مسجد ہدا میں اس وقت میں ممبئی میں تھا، حضرت الاقدس حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے پاس اس وقت فون آیا کہ مسجد ہدا میں آنا ہے. میں نے کہا بھائی ضرور آئیں گے، اس لیے کہ قاری جسیم الدین صاحب کا جب بھی یہاں پر پروگرام کے لیے دعوت ہوتی میں یہاں پہنچتا ہوں. بلکہ ہم نے قاری صاحب نے ہم دونوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، تاریخ میری خالی ہوگی میں خود بخود دے دوں گا آپ کو. مسجد ہدا کو میں پہلے ہی دے دیتا ہوں، تراوا مسجد کو اور مسجد ہدا، یہ دو مسجد ایسی ہے کہ میں پہلے ہی دے دیتا ہوں. لیکن آج بڑی خوشی میں کہ رستے میں آ رہا تھا، بہت سے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ نے وسیلہ سوسائٹی میں جو نعت پڑھی تھی وہ نعت پڑھیں. تو آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ، سنیے بھی اور دل کے کانوں سنیے. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، ساری زندگی کیا لکھوں؟ شاہ دو جہاں کا نام. اور آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات میں خوب درود شریف پڑھنا چاہیے ہمیں. لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ، میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ. میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ. گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا. آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا، آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا. پیارا نام لے جب، پیارا نام لے جب، ہونٹ پیار سے لے تب. پیارا نام لے جب، ہونٹ پیار سے لے تب. ایک دوسرے کو تھام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. پڑھیے ساتھ. لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ. گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام. میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو حضور کا دیوانہ ہوں، ہر جگہ پڑھوں. ترانہ کس کا پڑھوں؟ میرے نبی کا ترانہ پڑھوں. اور کہاں پڑھوں؟ گلی گلی گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر. کیا پڑھوں گا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ پڑھوں گا، کسی اور کا ترانہ نہیں پڑھوں گا. اور عاشق رسول وہ ہوتا ہے، نبی کا محبوب وہ ہوتا ہے، نبی کا دیوانہ وہ ہوتا ہے کہ کریا کریا گھومے گا، چلے گا پھرے گا. نام ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرے محمد کا نام ہوگا انشاءاللہ. اور پوری دنیا کو ہم کہہ دیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا کو ہم کہیں گے، دنیا کی طاقتوں کو ہم کہیں گے کہ ہماری زبان پر اگر کسی کا نام ہوگا تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا. نعرے تکبیر. میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ. گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کا نام میں سلام ہی سلام. ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے. حور کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے. کیا شعر ہے ماشاءاللہ. حور کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے. ہو مبارک اے ماں، او مبارک ہے ماں، آج آیا تیرے ہاں. نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو شاعر عکاسی کر رہا، ہو مبارک اے ماں،
آج آیا تیرے ہاں ہو مبارک اے ماں، آج آیا تیرے ہاں خدا کا خاص انعام، لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ کتنا تھا پیارا مدنی حضور کا، نبی علیہ السلام کا پیار کا کیا حال ہوگا؟ اب حال سنیے، کتنا تھا پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا۔ نبی علیہ السلام ممبر رسول پر کھڑے ہوئے تھے، ایک درخت کو پکڑ کے اس کو عصا بنایا تھا، لیکن جب اس کو چھوڑا، اس کو کاٹ دیا گیا تو وہ رو رہا تھا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا۔ کتنا تھا پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، ہو حسین صبح و شام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ یعنی کیسے نبی تھے کہ یاد آئے بار بار، ان کا انداز، ان کی محبت، ان کا پیار وہی یاد آتا رہے۔ اور ننا منا کھجور بھی اگر کس کے پیار کو یاد کر رہا ہو تو کس کے پیار کو یاد کر رہا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو یاد کر رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس وقت جو حسین صبح و شام تھی اس کو یاد کیا جا رہا ہے، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، ہو حسین صبح و شام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ، کیسا ہوگا وہ سما؟ میرے نبی وہاں پہنچے ہوں گے تو منظر کیا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات چل رہی ہوگی، اب ملاقات میں محبوب سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ کیسا ہوگا وہ سما، کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں، کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں ہوئے ان سے ہم کلام، لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شاہکار تخلیق ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کا نور عطا کیا ہے۔ یہ عقل کا نور تمام مخلوقات سے ممتاز، اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور عطا کر کے تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں افراد رہتے ہیں لیکن آپس میں اختلاف نظر آئے گا آپ کو۔ ایک بات، ایک چیز، لیکن مختلف زاویے سے دیکھا جائے تو ان میں اختلاف نظر آئے گا آپ کو۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ اتنی عام ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، جتنے علاقے ہیں، جتنے قبیلے ہیں، ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا۔ بلکہ گھر کی سطح تک دیکھیں تو گھر کے سطح میں بھی آپس میں اختلاف نظر آتا ہے۔ اگر ایک علاقہ
آپس میں متفق ہیں تو دوسرا علاقہ اس سے متفق نہیں، اختلاف ہے۔ ایک خاندان آپس میں اتفاق ہے تو دوسرا خاندان کے اندر اختلاف ہے۔ ایک علاقے آپس میں متفق ہیں تو دوسرا علاقہ ان سے مخالفت میں اترا ہوا ہے۔ ایک خاندان آپس میں متفق ہے تو دوسرے خاندان آپس میں اختلاف نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ایسی چیز جس کے اندر تمام علاقے، تمام خاندان، تمام قبیلے جو آپس میں رہتے ہیں، گورے ہو کہ کالے ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ایسی زندگی کہ جس زندگی کو جب ہم لے کر چلتے ہیں اس میں پوری دنیا کے اندر عالمگیر انداز میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ فساد نظر آئے گا۔ آپ کو عالمگیری سطح پر آپ دیکھیں، عالمی منظرنامے کو دیکھیں کہ آپس میں فساد نظر آ رہا ہے، پورے ملک کے اندر فساد نظر آ رہا ہے، پورے علاقے میں فساد نظر آ رہا ہے، اور اس فساد کی وجوہات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ انسانیت اپنے ضمیر کے کندھے پر دوسروں کی لاشیں اٹھا رہا، اپنے ضمیر کے کندھے پر لوگوں کی لاشیں اٹھا رہا۔ حال یہ ہے کہ فساد ہی فساد ہر جگہ برپا ہے، سکون نظر نہیں آتا ہے۔ انسان سکون تلاش کر رہا، سکون نظر نہیں آ رہا، پریشان انسان نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا آپ گھومیں، پورے علاقے کریا گھومیں، ہر جگہ فساد آپ کو نظر آئے گا۔ انسان اپنی زندگی میں پریشان نظر آ رہا ہے، اسے سکون نظر نہیں آتا۔ سکون کہاں ہے؟ پریشانی کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ اسے یہ نظر نہیں آ رہا۔ علاقے کریا گھومیں، اب اس کا سیرہ تلاش کرنے کی انسان کوشش کر رہا ہے تو سیرہ ملتا نہیں ہے کہ اس کا سیرہ کہاں گیا، سکون کہاں ہے، سکون ملتا نہیں ہے۔ ایک لطیفہ سناؤں کہ ذرا مسکرا بھی لے کہ ایک آدمی، اس کا روپیہ گم ہو گیا، اس روپیے کو تلاش کرنے لگا، گھر کے باہر روپیہ تلاش کر رہا، کبھی یہاں تلاش کبھی وہاں تلاش۔ لوگ دھیرے دھیرے جمع ہونے لگے، پوچھنے لگے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرا روپیہ گما، میں روپیہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی ساتھ میں تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر تک تلاش کے بعد انہوں نے کہا کہ روپیہ تلاش کر رہے ہیں لیکن روپیہ ملتا نہیں، کہاں گما ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل تو روپیہ گما ہے گھر کے اندر، لیکن گھر میں روشنی نہیں، لائٹ نہیں، تو روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میں گھر کے باہر تلاش کر رہا ہوں، یہاں پر روشنی ہے تو روشنی کی وجہ سے یہاں مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد خدا والے جو لوگ ہیں، گولڈن والے، وہی لوگ ہوں گے شاید، بولے کہ یہاں باہر مل جائے۔ تو کیا باہر مل سکتا ہے وہ چیز؟ سارے لوگ تلاش کریں گے، گھر کے باہر وہ روپیہ مل سکتا ہے؟ آج یہی حال ہے، آج یہی حال ہے کہ اندر تلاش نہیں کیا جا رہا، باہر تلاش کیا جا رہا ہے، کہ فساد کی اصل جڑ جو تلاش کیا جا رہا ہے وہ باہر تلاش کیا جا رہا ہے۔ لائٹ جلانے والی، کمکمے چلانے والی، پوری دنیا میں لائٹ انہوں نے جلائی ہے، لیکن ان کے من کا حال یہ ہے، ان کے دل کا حال یہ ہے کہ ان کا دل ابھی تک کے لائٹ نہیں جل پائی ہے، روشنی نہیں جل پائی ہے، ان کے من میں ابھی تک کے اندھیرا ہے، وہ پریشان ہیں۔ سارے فلسفی مل گئے، سارے فلاسفر مل گئے، انہوں نے کہا کہ جو یہ فساد برپا ہے، ان فساد کی وجوہات کیا، اسے تلاش کرو۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، کسی کہنے والے نے کہا کہ فساد کی وجوہات اقتصادی حالات کے اندر ہیں۔ معیشت اگر مضبوط ہو جائے، معاشیت مضبوط ہو جائے تو یہ حالات ختم ہو سکتے ہیں، روزگار اگر ہو جائے تو یہ حالات ختم ہو سکتے ہیں، فساد ختم ہو سکتی ہے۔ تلاش کرنے والے تلاش کرنے نکلے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جتنا کماتے ہیں وہ اپنے ہی پیٹ بھرنے کے پیچھے لگے، کسی کی کوئی پڑی نہیں۔ انسانیت مر رہی ہے، جتنا پیٹ بھرا اتنا بدمستی میں لگا ہوا ہے، جتنا پیٹ بھرا اتنی شرارت میں لگا ہوا ہے، جتنا پیٹ بھرا
انسانیت اس کے دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ فساد کی اصل وجہ معیشت اور معاشیت بھی نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ فساد کی اصل وجہ تعلیم میں، اگر تعلیم دلوائی جائے گی تو فساد ختم ہو جائے گی، اور ہونا بھی چاہیے کہ تعلیم ہو، ہر انسان کو تعلیم ملے، لیکن فساد کی اصل وجہ تعلیم میں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنے، بڑے بڑے لائر بنے، بڑے بڑے وکیل بنے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد لوگوں کے پیٹ اور لوگوں کے جیب چیرنے کے پیچھے لگا اور اپنے جیب بھرنے کے پیچھے لگا، اور آپ نے وکیلوں کو دیکھا کہ لوگوں کو لوٹنے کے پیچھے لگے، تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی لوگ اپنے جیب بھرنے کے پیچھے لگے ہیں۔ تو جسے یہ سمجھا تھا کہ فساد ختم ہو جائے گا اور دل میں سکون آ جائے گا، سکون آنے کے بجائے سکون اور ہماری خراب ہوتی چلی گئی، اس میں بھی سکون نظر نہیں آیا۔ کسی نے کہا کہ تنظیم بننے کی وجہ سے، کہ انسان اپنے اندر تنظیم بنا لے، اپنی زندگی کو منظم کر لے تو یہ فساد ختم ہو جائے گا، لیکن دیکھا کہ تنظیم بننے کے بعد بھی فساد ختم نہیں ہوا، کہ جو بیٹھا وہ حاکم بن کے بیٹھ گیا، جو بیٹھا وہ حکومت کرنے لگا، اور لوگوں کو قید بندی کی جھکڑ بندی میں اس نے جھکڑنا شروع کر دیا، اور لوگوں کی زندگی کو اس نے دوبھر کر دیا، لوگوں کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو پتہ چلا کہ تنظیم کے اندر بھی یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہنے والے کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن پتہ چلتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا، بلکہ انسانیت کی زندگی کا حال تباہ ہوتے جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ تنظیم بنانے کی وجہ سے، اور یہ کہا جائے کہ ہم سب کا خیال رکھیں گے، لیکن سب کا خیال کیا، حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ حال یہ ہو رہا کہ ٹرین چلنے والی ٹرین چل رہی، اس میں بھی انسان کی زندگی محفوظ نظر نہیں آتی ہے۔ بہترین شریعت و سنت پر داڑھی رکھنے والے انہیں بھی گولی رون دیا جاتا ہے۔ ایسا حال جب دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، دل اندر سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ ہے کہ کھانے اور پینے کے پیچھے لگا ہے، پیٹ کے ہوس کے پیچھے لگا ہے، لیکن ایسے واقعات منظر نامے پر آتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹتا بھی نہیں ہے، ان کے اندر سے دل گڑگڑاتا بھی نہیں ہے کہ انسانیت مر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فساد کی وجوہات ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کیا ہو گیا ہمارے منظر نامے کے اوپر؟ آپ دیکھیں ذرا، نو میوات کے اندر ایک امام کو گھسیٹ کر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کیا کیا خیالات وہ دل میں لے کے بیٹھا ہوگا، کیا کیا منظر وہ دل میں لے کے بیٹھا ہوگا، کتنی بہترین اس کے اندر حسین خیالات ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوگا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اسے کیا معلوم کہ کل کی شام کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ذرا بتلائے کہ کون رویا ہے ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا؟ آج کا انسان ہے کہ کون تڑپ رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے، انسانیت مر چکی ہے، دل مر چکا ہے، انسان اندر سے مر چکا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ ہوتا ہے، عالمی منظر نامہ بگڑ رہا ہے، مسلمانوں کی لاشیں اٹھ رہی، اٹھنے دو، زندگی تباہ ہو رہی، تباہ ہونے دو، ہمیں کچھ پڑی نہیں ہے، ہم تو پیٹ کے بھکاری ہے، ہم منہ کے اندر کھانا جائے گا لقمہ اتاریں گے اور ہوس کو ہم ختم کریں گے، لیکن انسان مرتا ہے تو مرنے دے، ہمارے جو تک کہ ہمارے بدن پر نہیں رہیں گی۔ مسلمان کہاں سو گیا؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ خالی واٹس ایپ کی دنیا پر ہم لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے دوسری جگہ لاش کو شیئر کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مار دیا گیا، ایک لاش کو دوسری جگہ نہیں، رونے والا نظر نہیں آتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا افراد نظر نہیں آتے۔ فساد کی وجوہات کیا تنظیم سے فساد کی وجوہات ختم ہو جائے گی؟ تنظیم سے فساد کی وجوہات، جن لوگوں نے تنظیم بنانے کے بعد اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، انہوں نے ہی پہلا فساد مچانا شروع کر دیا، کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن حالت منی پور کی خراب، عورتوں کو نکالا گیا، کہاں نکالا جا رہا؟ کپڑا اتار کر،
ذرا اپنی ماں اور بہنوں کی طرف دیکھیں کہ اگر ہماری ماؤں کا اس طرح نکالا جاتا، ہماری بہنوں کو اس طرح نکالا جاتا تو کیا حال ہوتا۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ اگر کسی شخص کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مسلمان کا حال یہ ہو کہ وہ اندر زار و قطار رو پڑے۔ اصل مسلمان تو وہ نظر آئے گا، لیکن ہے کہاں مسلمان، کہاں نظر آتا ہے اس طرح کا۔ ایک مومن مر رہا ہے لیکن کوئی ایسا نہیں کہ جو تڑپنے والا نظر آئے، کسی کا دل ایسا نہیں کہ جو تڑپے اور مچلے۔ فساد کی وجوہات تلاش کی جا رہی ہے۔ مچھلی جو ہے، ہر مچھلیاں گل اور سڑ جاتی ہے، لیکن اس کی شروعات جو ہوتی ہے سر سے ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے فساد جو آنا شروع ہوتا ہے وہ اس کے دل سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں تعلیم کے اندر، لوگ تلاش کر رہے ہیں معیشت کے اندر تلاش کر رہے ہیں، لیکن فساد کی اصل وجوہات کیا ہے؟ فساد کی اصل وجوہات یہ بتلائی اللہ رب العزت نے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو آئے انہوں نے جو تعلیمات دی، اس تعلیمات پر چلو گے تو فساد ختم ہو جائے گا، اور ان تعلیمات پر نہیں چلو گے فساد ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ شیر جو ہوتا ہے وہ جماعت بندی کے ساتھ یہ نہیں ارادہ کرتا ہے کہ ہم دوسرے شیروں کے اوپر حملہ کر دیں۔ بھیڑیا آپس میں مل کر یہ نہیں کہتا ہے کہ چلو سب کے اوپر حملہ کر دیں، لیکن انسانوں کو آپ دیکھیں کہ انسان آپس میں جماعت بندی کرتا ہے کہ ان کے خلاف ہم ہو جائیں، ان کے لیے اختلاف کر دیں اور ان سے لڑائی کر لیں، اور پوری کے پوری وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خود ہیں کہ جو انسان کسی کو کھانے اور کسی کو چیڑ پھاڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ فساد کی اصل وجہ کو سمجھنا ہے تو آئیے قرآن کی طرف بڑھیے۔ قرآن تمہیں پیغام دے رہا ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن تاکوں میں رکھا ہے، قرآن کو رکھ دیا، وہ دھول کے اندر پڑا، لیکن کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو چومنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے ایک ایک منظر نامے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن ہم سے کیا پیغام دے رہا۔ آج کا مسلمان قرآن رکھا ہے تاکوں کے اندر، لیکن قرآن کو پڑھتا نہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن پہلے نمبر تو پڑھیے اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ سارے گناہوں کو ہم سیکھنے کے لیے تیار، ساری غفلتوں کو ہم سیکھنے کے لیے تیار، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی تیار بیٹھا نہیں۔ مجلس سے نظر نہیں آتی قرآن کی۔ آج بڑی خوشی ہے کہ قرآن کے نام پر یہ مجلس سجائی گئی، جگہ جگہ جو پوسٹر لگے قرآن کے نام پر لگے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مقام تک ہمیں پہنچا دے کہ جسے ہم خواب و خیال میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ فساد کی وجوہات بتلا رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد کی اصل وجوہات یہ ہے، آپ سمندروں پہ دیکھو، آپ زمین کے اوپر دیکھو، ہر جگہ فساد نظر آئے گا۔ اس فساد کی وجوہات جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان خود ہے جو اپنے پیر پر کلاڑی مار رہا ہے، انسان خود کی کمائی ہے جس کی کمائی کی وجہ سے یہ فساد برپا نظر آئے گا۔ یہ سارے فساد جو نظر آ رہے ہیں انسان کی خود کی وجہ سے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ میں بہت کامیاب ہو سکتا ہوں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہا پورا جسم صحیح سالم رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الا وہی القلب، وہ تو دل ہے۔
ایک چھوٹا سا دل، اگر اس دل کو سنبھال لیں فساد دنیا سے ختم ہو جائے گا. اگر اس دل کو نہیں سنوارتے ہیں تو فساد ختم نہیں ہوتا ہے. انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا، اگر انسان خود اپنے زندگی میں غور کرے تو انسان خود اپنے اعضاء کے اعتبار سے بھی ایک دنیا ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان وہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے. دنیا میں آپ دیکھو آپ کو زمین نظر آئے گی، انسان کا بدن خود زمین ہے. آپ جنگلات کو دیکھو تو انسان کے بدن کے اوپر بھی بال ہیں، یہ ایک جنگلات کی طرح ہے. آپ پہاڑوں کو دیکھو تو پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ انسان کے بدن پر بھی چند ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں جو پہاڑ نما ہے. انسان پانیوں کو دیکھے کہ پانی نظر آئے گا، انسان کے بدن کے اندر بھی خون کے قطرے جو گھوم رہے ہیں وہ بھی دریا کی طرح گھوم رہے ہیں، یہ بھی ایک سمندر کی عکاسی کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان باہر دیکھے دنیا کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں، اسی طرح انسان کی روح ہے یہ بھی ہواؤں کے مانند ہے. انسان اپنے جسم کی طرف دیکھیں، اگر اس کو سنبھالیں تو دنیا میں فساد ختم ہو جائے گا. تو اصل وجوہات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو سارے فساد ہیں، نہ اقتصادی حالات ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ تنظیم ہے. اصل وجہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی صحابہ پر، وہ دل پر محنت کی تھی، اور ایسی محنت کی تھی کہ صحابہ نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ اصل منظر نامے میں دیکھنا ہو، کہ خوشحالی دیکھنا ہو تو آپ مدینہ منورہ کو دیکھو، آپ دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو. منظر نامہ نظر آئے گا کہ کیسی زندگی گزر رہی. آج کا منظر نامہ کیسا؟ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حال کیا تھا کہ مال و دولت اگر آپ ان کے پاس ہیں، کسی کے گھر میں غربت ہے، سامان لیا اور سامان اٹھانے کے بعد ان کے گھر میں چپکے سے رات کو رکھ کر آ گئے. صبح میں اٹھ کر جنہوں نے دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ کسی نے سامان رکھ کے چلے گئے. یہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. عجیب منظر نامہ تھا. ایک بزرگ گزرے ہیں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، تابعین میں سے بڑے نیک ولی کامل، بڑے بڑے مشائخ ان سے بیعت تھے. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. ان کے دائیں کندھے کے اوپر ایک سیاہ نقطہ، کالا نقطہ تھا، اور امام زین العابدین بہت خوبصورت تھے. خوبصورتی ان پر حد درجہ تھی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پر. ان کے کندھے پر کالا یعنی سیاہ نقطہ لگا ہوا تھا. سیاہ نقطہ، پوچھنے والے نے سب کو گھر میں پوچھا کہ یہ کالا نقطہ کیوں لگا ہے، اتنا کالا نشان کیوں ہے؟ تو گھر والے کو بھی پتا نہیں. عورت نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا سیاہ نقطہ ہے، کالا نقطہ کیوں لگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ دن گزرنے تھے کہ لوگوں کے گھر سے آواز آنا شروع ہوئی، غریبوں یتیموں کے گھر سے آواز آنا شروع ہوئی کہ وہ شخص کہاں چلا گیا جو راتوں کی تنہائی میں ہمیں پانی مشکیزہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لا کر ہمارے گھر میں لا کر پیش کیا کرتا تھا. وہ شخص کہاں ہے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے گھر اب سونے نظر آتے ہیں. تب پتا چلا لوگوں کو کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے کندھے پر مشکیزہ لے کر چلتے تھے، جس کی وجہ سے سیاہ نقطہ لگ گیا تھا. یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ تھے کہ تعجب خیز واقعہ سناؤں آپ کو کہ رات کی تنہائی میں ایک شخص چادر لپیٹے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوا. کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد زاروں قطار رونے لگا، خوب رو رہا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے؟ ان کا کوئی جواب نہیں. اور تعجب خیز بات بتلاؤں کہ رات کی تنہائی آدھا پہر گزر چکا ہے اور وہ شخص کا حال یہ تھا کہ زاروں قطار رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے، خوب اللہ سے گر رہا ہے. اتنا روئے، رونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ حرم شریف کے اندر جتنے لوگ تھے وہ بھی زاروں قطار رونے لگے. ان کا حال بھی عجیب ہو گیا. زاروں قطار سب لوگ رونے لگے کہ کون رو رہا ہے.
کہ ایک شخص چادر ان کے سر پر تنی ہے اور وہ زار و قطار رو رہا ہے. ایک اللہ والے وہاں پر موجود تھے, وہ قریب گئے. کہنے والے کہتے ہیں کہ سارے پرندے چرند پرند بھی رک گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ رونے والا کیسا رو رہا ہے. حرم شریف میں جتنے لوگ تھے وہ بھی رونا شروع کر دیا انہوں نے. وہ نیک بندے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد اس شخص سے جا کر پوچھا جو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر زار و قطار رو رہا تھا. سنیے, دل کے کان سے سنیے. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا بات ہے کہ آپ اتنا زار و قطار رو رہے ہیں, کیا آپ سے گناہ ہو گیا؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, روتے جا رہے ہیں. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں, آپ بتلائیے تو صحیح. لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور ان کی زبان پر کیا الفاظ تھے معلوم؟ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ, دنیا میں جتنے پتے درخت ہیں اس پر جتنے پتے ہیں اتنے پتے کم ہو سکتے ہیں, لیکن میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. اے اللہ, سمندروں میں قطرات کم ہو سکتے ہیں, اللہ میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور رونے والا رو رہا تھا کہ اے اللہ, دنیا میں جتنے لوگ آئیں اور جتنے لوگ آئیں گے اس سے زیادہ گناہ اللہ میرے زیادہ ہے. اے اللہ, ہوا جو چل رہی ہے, ہوا کی جو اثرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں, اللہ گناہ میرے اس سے زیادہ ہے. اور یہ کہتے جا رہا تھا, روتے جا رہا تھا, کہتے جا رہا تھا, روتے جا رہا تھا, گڑگڑاتے جا رہا تھا. اور اتنا رونا کہ کعبۃ اللہ کے ایک ایک شخص, جو لوگ وہاں کھڑے تھے کعبۃ اللہ حرم شریف کے اندر, سارے لوگ رونے لگے, تڑپ گئے, مچل گئے کہ رونے والا کیا مانگ رہا ہے. اور وہ تڑپ رہا ہے, اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ, زمین پر ذرات کم ہو سکتے ہیں, گناہ میرے اس سے زیادہ ہے. پکڑنے والے نے پکڑ کر پوچھا, بتلا تو صحیح, گناہ تجھ سے کیا ہوا, ذرا تو بتلا. لیکن وہ بتلا نہیں رہا تھا, روتے جا رہا تھا. پکڑنے والے نے پھر پکڑ کے پوچھا کہ بتلا, میرے جو اعمال ہے میں اللہ سے کہہ دوں گا, اے اللہ میرے عمل ان کے کھاتے میں لکھ دے اور اسے معاف کر دے تاکہ میں تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بتا تو صحیح کہ تجھ سے کیا گناہ ہوا. لیکن وہ شخص تھا کہ زار و قطار رو رہا تھا, وہ شخص تھا تڑپ رہا تھا, وہ شخص تھا مچل رہا تھا, وہ شخص تھا جو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے حضور گڑگڑا رہا تھا. پوچھنے والا پوچھتا رہا کہ بتلا تو صحیح. جب اس نے دیکھا کہ بتلا نہیں رہا ہے تو اس نے کہا کہ ذرا اپنا چہرہ تو ہٹا, میں دیکھوں تو صحیح کہ تو ہے کون اور تجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا, میں اللہ کے سامنے معافی مانگو تیرے لیے. لیکن وہ بتلا نہیں رہا تھا, رو رہا تھا. اس شخص نے کہا کہ میں نے ان کی یوں چادر کو پکڑا اور چادر کو پکڑ کر میں نے یوں ہٹانے کی کوشش کی کہ دیکھوں کہ ہے کون. جب میں نے دیکھا تو میرے پیر کے نیچے زمین نکل گئی. یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ امام زین العابدین تھے جو اللہ کے سامنے اس طرح رو رہے تھے. امام زین العابدین وقت کا ولی, بڑے بڑے مشائخ ان سے بیعت ہیں, تابعی تھے, ہزاروں لوگوں کی سلسلہ جو چلتا ہے امام زین العابدین سے چلا رہا ہے. یہ امام زین العابدین کا حال تھا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر زار و قطار رو رہا ہے. آج کا مسلمان دیکھو کہ مسلمان کا یہ حال ہے کہ دنگائیوں کے پیچھے پڑے ہیں, غیبت اور چغلی کے پیچھے پڑے ہیں, حسد اور ریاکاری کے پیچھے پڑے ہیں, زندگی کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, انسانیت کو مٹانے کے پیچھے پڑے ہیں. آج کا انسان نظر نہیں آتا ہے جو اللہ کے سامنے آ کر گڑگڑائے, انسانیت کے لیے روئے, انسانیت کے لیے مٹے, انسانیت کے لیے اللہ سے مانگے. انسان وہ انسان نظر نہیں آتا ہے. کہاں ہے وہ انسان؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں, ہماری زبان بند ہو جائے, ہمارے ہاتھ اور پیر بند ہو جائیں, اور کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے اور اللہ کہہ دے کہ جاؤ انہیں اٹھاؤ, انہیں جہنم کے اندر پھینک دو, یہ میرے لائق بندہ نہیں ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. مسلمانوں, یہ دل جو ہے نا, دل, یہ دل بن گیا, اختلاف اور فساد ختم ہو گیا. یہ دل جو ہے نا, دل کی مکاری اتنی ہے. آج اسی لیے آپ ذرا سوچیں, ذرا بتلائیے, ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی یہ کہتے ہیں کہ انسان جب انسان سے پوچھے کہ آپ ہمیں یاد کر رہے تھے, تو کہے گا کہ یاد کر رہے تھے. پوچھے کس سے یاد کر رہے تھے, اب وہ بتلائے گا میں آپ کو دل سے یاد کر رہا تھا.
یوں نہیں کہے گا کہ میں زبان سے یاد کر رہا تھا. کوئی بتلائے کہ ذرا زبان سے یاد کر رہے تھے ہم کسی کو؟ میں یہ کہوں کہ آج سے میں تم سے زبان سے محبت کرتا ہوں, تم بہت پیارے. آج کا حال بھی ہے کہ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے زبان سے یاد کر لیا جاتا ہے, دل سے یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. دل سے یاد کرنا. اور مسلمانوں کا آج کا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, زبان سے پڑھتے ہیں, دل سے نہیں پڑھتے ہیں. ہم کوئی کام کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے ہیں. اگر دل سے کر لیا جائے تو کس مقام تک ہم لوگ پہنچ جائیں. اس دل پر محنت, اور یہ دل نہیں بنا تو فساد برپا ہے. یہ سارے جو فساد نظر آتا ہے دل نہ بننے کی وجہ سے فساد نظر آتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے دل پر محنت کی تھی. بکری کٹا, ایک گوشت کا سرا جو نکلا, انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر کے قریب کوئی ہے, غریب ہے, میں ان تک پہنچاؤں. انہوں نے انہیں پہنچایا. انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر کے قریب اور ہیں, ہم تو ایسے ہی سو جائیں گے, ان کو پہنچایا. انہوں نے سوچا کہ ہم تو ایسے ہی سو جائیں گے, ہمارے گھر کے قریب کوئی ہے, وہ پریشان ہیں, ہم ان کو پہنچائیں. ایک دوسرے کو پہنچاتے پہنچاتے وہ گوشت کا سرا جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے اسی گھر میں آ گیا جس گھر سے نکلا تھا. وہ گھر کے فرد, وہ صحابی رسول دیکھ کر رونے لگے کہ میں نے جس لیے بھیجا تھا وہ تو میرے ہی تک پہنچ چکا ہے. کیا حال تھا. آج تو بوٹیوں کے لیے ہم خود مر رہے ہیں, کیا کسی کا خیال رکھیں. لاڑیوں کو دیکھے سجایا جا رہا, زبان کی چٹکھنیوں کے پیچھے پڑے. انسانیت مر رہی, کوئی کسی کو پڑی نہیں ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں. ہمارے گھر کے قریب کوئی غریب مر رہا ہے لیکن مسلمان نظر نہیں آتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ذرا بھی دل کی محبت اور دل کے اندر داعیہ ہو. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل پر محنت کی تھی, اور دل ایسا بنایا تھا کہ اس دل کے بنانے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ انسانیت کے لیے مر مٹتے تھے. آج انسانیت کے لیے مٹنے والا انسان نظر نہیں آتا ہے. ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. ایک شخص تھا, نماز کے اندر ہوا خارج ہو گئی, ری خارج ہوئی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی ری خارج ہوئی وہ وضو کر کے آئے. کوئی اٹھنے والے میں سے اٹھا نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے کہا تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول آپ کہے تو ہم سب ایک ساتھ چلے جائیں. کتنا خیال تھا سب کا, کیا خیال رکھا کرتے تھے, کتنی تکلیف ان کے دل میں ہوا کرتی تھی کہ کسی کی رسوائی اس جگہ نہ ہو. یہ لوگ اتنا خیال رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اتنا تڑپا کرتے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مہمان آیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجمع سے بتلاؤ, مجمع میں سے کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے. جیسے آج کل کے ہمارے مساجد کے اندر علماء کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کون ہے مہمان نوازی کرنے والے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے ان پروگرام کو سجایا اور دین کے خاطر انہوں نے اپنے آپ کو جذبے کو پیش کیا. یہ بہت بڑی قربانی. اگر انہیں کہا جائے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر, یہ کہا جائے کہ کون ہے کھڑا ہونے کے لیے تیار, ان کے دل میں درد ہونا چاہیے, قرن ہونا چاہیے کہ قوم کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے. آج اس صبح میں نے ایک شخص کو فون لگایا اور میں نے کہا کہ ہمارے یہاں گوں اور چاول ختم ہوا مدرسے کے اندر. تو کہا کہ مولانا کتنا؟ میں نے کہا بالکل نہیں. تو جب یہ کہا تو وہ شخص دوڑا دوڑا آیا اور آنے کے بعد اسی نے رقم دی اور کہا کہ مولانا اول والے میں بچوں کے لیے پہلے لے کر آؤ تاکہ کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے. کیا درد ہے. ایسے تڑپنے والے جب ہوتے ہیں, ایسا دل ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں قوم کے لیے کرنے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مقام تک پہنچاتا ہے. آج دل نظر نہیں آتا ہے. وہ دل ہے کہ جس دل کے اندر محبت ہو لوگوں کے لیے, جس دل کے اندر تڑپنا اور مچلنا ہو لوگوں کے لیے, وہ دل نظر نہیں آتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموع میں سے اعلان کیا کہ ذرا بتلاؤ کہ کون ہے.
خدمت کرنے کے لیے کون تیار؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ جیسے ہی وہ صحابی کھڑے ہوئے، صحابی نبی علیہ السلام سے کہہ کر ان مہمان کو لے کر گئے گھر پر، گھر لے کر پہنچے، اور گھر لے کر پہنچے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق، وہ دیوانہ مستانہ گھر پہنچنے کے بعد اہلیہ محترمہ سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کچھ کھانا ہو تو مہمان آئے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ مہمان آئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے اتنا ہے کہ بچے کھا سکے، میں اور تم بھی نہیں کھا سکتے ہو۔ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر آیا ہوں، آپ ایسا کریے کہ اسے اٹھائیں اور بچوں کو آپ بہلا پھسلا کے سلا دیں اور کچھ کڑھائی اور چیزیں رکھ دیں تاکہ بچے یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے۔ آپ انہیں سلا دیں اور پھر میں مہمان کو اندر لے کر آؤں۔ آپ ایسا کرنا کہ جیسے مہمان جیسے کھانے کے لیے بیٹھے، آپ دیا سے جلانے کے بہانے یا کچھ کرنے کے بہانے اس دیا کو بجھا دینا، اس چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کو لگے کہ کچھ وہاں تیل ختم ہو گیا ہوگا اس لیے چراغ بجھ گیا ہوگا۔ آپ اس طرح کر دینا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ مہمان کو لگے گا کہ یہ فرد جو ہے، جو میزبان ہیں، وہ خود بھی کھا رہا ہے، تاکہ انہیں احساس ہو۔ اور یہ کہہ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ مہمان کو اندر لاتا ہے، اور وہ بیوی بھی کیسی بیوی ہوگی، وہ اہلیہ بھی کیسی اہلیہ ہوگی، وہ کیسی نبی کی دیوانی ہوگی۔ انہوں نے چراغ کچھ کرنے کے بہانے اس چراغ کو بجھایا، اور دونوں ساتھ میں بیٹھ کر مہمان اور وہ میزبان دونوں ساتھ میں بیٹھ کر، مہمان یہ سمجھتا رہا کہ میزبان بھی کھا رہا ہوگا، اور دونوں کھاتے رہے، اور دونوں جو فارغ ہوئے، اور جیسے ہی اس کو دیا کو جلا دیا گیا، لوگ مہمان کو لگا کہ میزبان نے بھی ساتھ میں کھایا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور چپکے سے آ کے بیٹھ گئے، لیکن اس سے پہلے اللہ کا پیغام قرآن میں آ چکا تھا۔ یؤثرون علی انفسہم، کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا دل بنایا تھا۔ آج نیت کرو اس بات کی کہ اپنے دل کو بناؤ، دل کے بننے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر فساد ختم ہو جائے گا، ماحول بن جائے گا۔ یہ جو فساد نظر آتا ہے، فساد جو برپا نظر آتا ہے، پوری دنیا کے اندر سکون نظر نہیں آ رہا ہے۔ سکون کی تلاش کے لیے لوگ در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ سکون کہاں ملے گا؟ یہ سکون نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتارو، پوری دنیا کے اندر سے انشاءاللہ فساد ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ماحول سازگار ہو جائیں گے۔ آج اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنا دے، ہمارے زندگی کو دینی زندگی بنا دے، پیاری زندگی بنا دے، ہمارے اندر انسانیت کو پیدا فرما دے، دل کو پیارا دل بنا دے۔ یہ بہترین مجمع ہے، بہت محبت کے ساتھ انہیں بلایا گیا، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، اور جمعہ کی رات ہے، اس جمعہ کی رات میں اللہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ جتنے گناہ ہو گئے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ آگے کی زندگی اللہ تعالی ہماری زندگی کو پیاری زندگی بنا دے، نیک زندگی بنا دے، نیکی والی زندگی پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بات کہی گئی، سنی گئی، میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا عاشق بنائیں، نبی کا دیوانہ اور مستانہ بنائیں۔ میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ حور و قصور سے مخاطب ہو کر کسی نے کہا کہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ یہ کس پر کہا؟ حور اور جو محلات ہے، جنت ہے، اس کو مخاطب ہو کر کہا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل کا طواف کر جنت۔
میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ حال یہ ہو جانا چاہیے کہ اس دل کو وہ دل بنائے کہ اس دل میں حضور رہے، کوئی اور نہ رہے۔ دنیا اپنی تماشا کریں، دنیا اپنی کوششیں کریں، دنیا اپنے کھیل کریں، دنیا اپنی چاہے کیسے بھی محنت کر لیں، دنیا کوشش اپنے کیسے بھی قانون بنانے کی کوشش کرے، ہم یہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ کہیں گے کہ میرے دل کا طواف کر جنت۔ میرے دل کا حال تو یہ ہے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اس دل میں کوئی اور شخص نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، زندگی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 اللہ۔ ایک بچہ جیسے ماں کو پکارتا ہے کہ ماں ماں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماں کو کیسے دل سے پکارتا ہے کہ ماں ماں، ہم بھی اپنے رب کو ایسے ہی پکارے، اللہ 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 اپنی گردن کو جھکائے رکھے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور دل کی طرف دیکھے کہ دل کتنا ہمارا گندا ہے، آج انسان کتنے گناہ کر کے بیٹھا ہے۔ آج دل کی طرف اگر ہم صحیح معنی میں توجہ کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا اس دل میں کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، لوگوں کی عزت کی دھجیاں ہم نے اڑا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دل جس طرح آئینے میں انسان دیکھتا ہے تو اسے چہرہ نظر آ جاتا ہے کہ چہرے پر کتنے داغ ہیں، دل کی طرف متوجہ ہوں گے تو دل کی طرف نظر آئے گا کہ دل میں کتنا داغ ہے۔ کل یہ دل اللہ کے پاس جائے گا، دل اللہ نے کھول کے دیکھا، اللہ کہے گا کہ کٹورے میں دودھ کے بجائے کوئی گندگی رکھی ہو تو لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ میرا رب جب اس کٹورے کو کھول کر دیکھے گا، اس دیگچی کو، اس ڈول کو کھول کے دیکھے گا تو پتا چلے گا اس میں گندگی اپڑی ہے، سارے گناہ اس دل کے اندر ہیں۔ اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اے انسان تو کس طرف نکل گیا؟ اے انسان تجھے پتا نہیں کہ تجھے تیرے رب کے پاس جانا ہے؟ اے انسان تجھے تیرے رب کی ابھی تک یاد نہیں ہے؟ جس دھرتی پر چل رہا ہے یہ تیرے رب کی ہے، جس آسمان کے نیچے چل رہا ہے یہ تیرے رب کی ہے، یہ ساری کائنات میں جو چیز استعمال کر رہا ہے سب تیرے رب کی ہے۔ ایک وقت آئے گا
तो जमीन के नीचे जाके सो जाएगा, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा। हमारे माँ बाप भी जमीन पे जाके सो गए, हर जाने वाला पुकार रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम्हें भी मेरे पीछे आना है। ए इंसान, क्या हो गया, क्या हो गया? तुझे तेरे रब की याद नहीं आती? कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास हाजिर होना, सारे लोग सहाबा के पास जाएंगे, अल्लाह के अंबिया के पास जाएंगे। कोई जाएगा इब्राहीम के पास, कोई जाएगा आदम के पास, वो कहेगा कि मेरे पास ना आइए, मेरे पास ना आइए, मुझसे गुनाह हो गया था, मुझसे खता हो गई थी। सारे उम्मती महबूब के पास जाएंगे, मेरे आका के पास जाएंगे, नबी से कहेंगे कि नबी के द्वारा उम्मती आया है, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब सजदे में गिर जाएगा, इस उम्मत के लिए जरा कतार होएगा। अल्लाह गिर जाएगा। अल्लाह कहेगा मोहब्बत के साथ, महबूब तेरा तड़पना मुझे जमीन पर बर्दाश्त नहीं था, अब यहाँ तड़प रहा। सर तो उठा, मांग तो सही, किसके लिए मांग रहा है? नबी अपने बच्चों के लिए नहीं मांगेंगे, अपनी बेटियों के लिए नहीं मांगेंगे, हम नाकारा उम्मती के लिए मांगेंगे, हम कमजोर उम्मती के लिए मांगेंगे। ए उम्मती, तू कहाँ जा रहा है? इंसान, तुझे क्या हो गया? तू तेरे रब को भूल चुका है, तू तेरे अल्लाह को भूल चुका है, नबी को भूल चुका है। इंसान अपने गिरबान में जाकर इतने गुनाहों के बावजूद तेरा रब तुझ पर फजल कर रहा है कि तुझे खिला रहा है। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। जिंदगी हकीकी माने में मोहलत है हमारे लिए, ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी। हर गैर से हट कट के अल्लाह से लहू लगा लो, अल्लाह को दिल में बसा लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह 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 अल्लाह। अपने हाथों को उठा ले, आज रब के सामने अपना सारा दुख दर्द रख दे। अल्लाह से कह दे कि दुखियाले आए हैं, अल्लाह से कह दे कि सारे गुनाह करके आज शर्मसार तेरा बंदा आया है। गुनाहों को अपने कंधों पर लाद कर आया है कि कौन माफ़ करने वाला है। जब माँ मेरी सुनती है तो मेरा रब भी मेरा ज़रूर सुनेगा। आज अपने रब के सामने अपना सारा दुख दर्द रख दे, हाथों को उठा ले, दर्द के साथ अल्लाह से मांगे। सुभान रब्बियल अलिय्यिल आला वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, देख तो सही तेरे बंदे तेरे पास आए मौला, देख तो सही मौला, ये रो रहे मौला, रोने वाला बंदा आपको बहुत पसंद है मौला, ये तड़प रहे मौला, ये मजमा गिड़गिड़ा रहा है मौला। मौला इन्हें कुछ नहीं चाहिए मौला, इनके आंखों के आंसू क्यों निकले मौला? आपके लिए निकले मौला। ये क्यों तड़प रहे मौला? इन्हें क्या चाहिए मौला? ये अपने गुनाहों से नादिम हो चुके मौला, ये टूट चुके मौला। इन्हें समझ में आ गया कि दुनिया में हम ही फसाद के जड़ है। इन्हें पता चल गया कि हम ही धोखा दे रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि सारी लफाजी हम ही कर रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि गीबत हम ही कर रहे हैं। इन्हें पता चल गया की इज्जत की धज्जियां हम ही उड़ा रहे हैं। इन्हें पता चल गया
کہ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہے، ماں باپ کا دل توڑا ہے تو کسی نے نہیں توڑا، ہم نے توڑا ہے۔ وہ ماں تڑپ گئی کہ بیٹا اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا۔ کیسے بیٹے کو جنا ہو کہ جب میرے منہ پہ تماچے مار دیتا ہے، کیسے بیٹے کو جنا ہو جب میرے منہ پہ آ کے بول جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ مجمع سمجھ گیا ہے مولا کہ ہم بہت بڑے گنہگار پاپی اور مجرم ہیں۔ مولا انہوں نے بہت کا دل توڑا ہوگا، لیکن آج پکے سچے دل سے آپ کے پاس آئے مولا، اور آپ تو اتنے رحیم و کریم ہیں مولا کہ ایک ماں کے بارے میں سنا کہ اس کا بچہ اندھا تھا، نابینا تھا، دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، کان سے سن بھی نہیں پاتا تھا، منہ سے بول بھی نہیں پاتا تھا۔ وہ کیچڑ میں، وہ گندگی میں، نالے میں گر گیا تو کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس بچے کی اوہ نکلی۔ ماں کسی شادی میں جانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار تھی۔ ماں سوچ رہی تھی کہ میں شادی میں جاؤں اور یہ کپڑا اچھے سے پہن لوں۔ اس نے لالی اور پاؤڈر بھی اپنے چہرے اور میک اپ لگا دیا تھا، اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹ پر اس نے لالی پاؤڈر لگا دیا تھا۔ اللہ، وہ جانے کے لیے پوری تیار بیٹھی تھی۔ بچہ وہاں سے رویا کیونکہ وہ کیچڑ میں، وہ گندے نالے میں گر گیا تھا۔ اوہ کیا، کالا کلوٹا بچہ، آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ماں ہوا کرتی ہے نا، دوڑ کر پہنچ گئی، اپنے بچوں کو اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے کپڑے کی پرواہ بھی نہیں کی کہ میرا کپڑا گندا ہو جائے گا، اور فوراً چومنے اور چاٹنے لگی۔ اپنے ہونٹ پر لالی تھی، اس لالی کو بھی نہیں دیکھا۔ اس بچے کے گال پر کیچڑ اور گندگی لگ چکی تھی، نالے کے اندر جو گندگی تھی، غلاظت پڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر لگ چکا تھا، اس کے پیشانی پر لگ چکا تھا۔ لیکن ماں ہوا کرتی ہے نا، اپنے ہونٹ کی پرواہ نہیں کی، اس نے فوراً اس گال کے اوپر اپنا ہونٹ رکھ کر چومنے اور چاٹنے لگی اور کہا کہ میرا لال، اور میرا دل کا ٹکڑا، تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے بیٹا، تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ جلدی جلدی اسے نہلاتی ہے، اسے دھلاتی ہے، اسے لالی پاؤڈر، اسے آنکھ کے اندر کاجل لگاتی ہے اور تیار کر کے باہر نکال کے لاتی کہ لوگ اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سچے پکے دل سے کہیں تو مولا ہم بھی نالے میں گر چکے ہیں، ہم بھی نالے میں گر چکے ہیں مولا، کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہمیں نہیں ہے مولا، جو آئے دھکا مار کے چلا جاتا ہے مولا۔ اللہ، آپ نے تو کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ وہ ماں دوڑ کر چلی گئی تھی، اپنے کلیجے، اپنے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا تھا، اپنے کپڑے کی پرواہ نہیں کی۔ اور رب کریم، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے، آ جاؤ ہمیں اٹھانے والا۔ آپ نے اٹھا لیا ہوگا ہمیں والا، آپ نے کہا ہوگا فرشتوں تم ہٹ جاؤ، میں خود جاتا ہوں، میں اسے خود اٹھا لیتا ہوں مولا۔ آپ مسجد خدا میں آ گئے ہوں گے مولا، آپ اپنے بندے کو پکار کر کے رہو گے، اے بندے مت رو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اللہ، ان کے رونے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے تڑپنے کو دیکھ رہے ہیں مولا۔ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، جو آیا دھکے مار کے چلا گیا۔ او مولا، ایک اندھیری رات میں پکار رہے تو ہم آپ کو پکار رہے مولا۔ او پیارے رب، یہ سارا گنہگار مجمع ایک ساتھ آپ کے پاس آ گیا مولا، گناہوں میں ڈوبے مولا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس در پہ ہم نے آواز لگائی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کا وہ در ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے ہمیں پکارا، کوئی پکارنے والا نہیں۔ اللہ ایک نظر دیکھ لیجیے مولا۔ اللہ، ہم تو مکاری کو اترے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بہت اچھے بنتے ہیں، اصل تو حقیقت وہاں کھل جائے گی، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ میں یہ سمجھوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں سمجھوں کہ میں عمامہ پہن کر چل رہا ہوں، حقیقت تو وہاں کھل جائے گی۔ اللہ، اس سے پہلے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، وہ پیارے رب ایک نظر دیکھ لیجئے مولا، اللہ معاف کر دیجئے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا۔ اے اللہ، آپ ہم سے مدرسے کا کام لے رہے مولا، آپ ہم سے علم کا کام لے رہے مولا، اور کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے مولا، اور آپ ہمیں اٹھا کے یہ کہے کہ بہت مکاری کی، جاؤ جہنم میں جاؤ مولا۔
मौला ये मजमा देख रहा होगा उस वक्त मौला। अल्लाह अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे खुदू मगल्लू तुम पर सही मसल्लू तुम अभी सिलसिलातिन दरबार सरगोन जिरान बस्तुको, इसे पकड़ो, इसे जंजीरों में जकड़ो, उठा के जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह अल्लाह हमारी या अल्लाह ये मक्कारी यही रह जाएगी। अल्लाह अल्लाह इससे पहले हमें माफ कर दो, सही इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा मौला। हम इदारा चलाते वाला, हम या अल्लाह दीन का काम कर रहे वाला, सबसे पहली पकड़ तो हमारी, सबसे पहली पकड़ हमारी मौला। सब मक्कारी यही रह जाएगी मौला। ओ प्यारे अल्लाह एक नजर तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए शैतान ने हमें लूट लिया है मौला, कहीं का नहीं छोड़ा मौला। जितना दीनदार बने इतना दीनदार शैतान ने हमें आके धोखा है, इतने मक्कार शैतान ने हमें आके धोखा दिया मौला। अल्लाह कोई नहीं हमें देखने वाला मौला। एक बुढ़िया जब रास्ता क्रॉस कर रही थी मौला, एक नौजवान को बुलाती और कहती कि बेटा मुझे रास्ता पार करवा दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आ जाए मुझे छूट कर मुझे एक्सीडेंट करके चला जाए, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ाकर चला जाए, मुझे रास्ता पार करा दे। वो नौजवान बच्चा उस बुढ़िया का हाथ पकड़ के रास्ता पार करवाता है। वो बुढ़िया खुश हो जाती है, उसे दुआ देने लगती है कि बेटा तेरा एहसान है कि तूने रास्ता पार करवा दिया। अल्लाह हम भी रास्ता पार करना चाहते हैं मौला, जिंदगी का रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं मौला, मौत तक का रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं मौला। मौला आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, रास्ता पार करवा दीजिए मौला, रास्ता पार करवा दीजिए मौला। इस रास्ता चलते चलते बदकारी हो जाती है मौला, इस रास्ता चलते चलते इखलास टूट जाता है मौला, इस रास्ता चलते चलते गुनाह हो जाते हैं मौला। ये पूरा मजमा एक साथ हम सब एक साथ माफी मांग रहे हैं, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए मौला। जो गुनहगार उस गुनहगारों को माफ फरमा, जो अल्लाह जिनकी गलती अल्लाह सब गलतियों को माफ फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, ईमान शिफाए कामिला अजीला मुस्तकिला अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा मौला। सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, जो कर्ज में मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला, जो घर के एतबार से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला, जो खेत के एतबार से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह जो बीवी बच्चों के एतबार से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह हमारे कारी नसीमुद्दीन साहब इदारा चला रहे हैं मौला, ये भी बेचारे कर्ज में मुब्तला इदारे को लेकर मौला, मौला आप पूरा करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मौला। उम्मीद आपसे लगा कर बैठे हैं मौला, उम्मीद आपसे लगा कर बैठे हैं मौला। रब्बा रब्बा आप ही कर्ज पूरा करने वाले हैं, अल्लाह इनका हाथ पकड़ लीजिए मौला, इनका हाथ पकड़ लीजिए मौला, इनके हाथ अल्लाह इदारे को अल्लाह अल्लाह पार करवा दीजिए मौला। अल्लाह इन्हें अल्लाह खूब कामयाबी अता फरमा, खूब तरक्की अता फरमा मौला। हमारे मुफ्ती सुहेल मनूवर बड़े अल्लाह उलमा से मोहब्बत रखते हैं, इदारे अल्लाह इलाके इलाके घूमते हैं, उलमा को लेकर घूमते हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत को भी कबूल फरमा लीजिए मौला। और हमारे कारी इम्तियाज साहब नातुन नबी के अंदर इश्क के अंदर झूमने वाले, नातुन नबी की हकीकी मोहब्बत इनके दिल में भी उतार दीजिए, हमारे दिल में भी उतार दीजिए मौला। मौला जाहिद साहब अल्लाह इनकी मोहब्बत को भी कबूल फरमाए मौला, इनके दर्द को भी कबूल फरमाए मौला। इन्होंने भी बड़ी मेहनतें और कोशिशें की है मौला दीन के खातिर, उन्होंने अपने इलाके को छोड़ा मौला, यहाँ आकर बस गए मौला, दीन के खातिर बसे हैं मौला। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को भी कबूल फरमा लीजिए मौला, इनकी मेहनतों को भी कबूल फरमा लीजिए मौला। एक दुआ और मांग रहे हैं मौला, आज काबतुल्लाह से लोग बहुत से आ रहे होंगे मौला, या अल्लाह वो कैसा काबतुल्लाह होगा मौला कि लोग जा रहे होंगे मौला, वो कैसी प्यारी आंख होगी जो काबतुल्लाह को देखती होगी मौला, वो कैसे प्यारे होंठ होंगे जो काबतुल्लाह को चूमते होंगे मौला, वो कैसे प्यारे हाथ होंगे जो काबतुल्लाह को पकड़ के सिमट जाते होंगे मौला। अल्लाह कब हमारी वो आंख होगी कि हम भी काबतुल्लाह को देखें, हम भी देखना चाहते हैं मौला, ओ प्यारे अल्लाह हम भी देखना चाहते हैं मौला, काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ना चाहते हैं मौला, अल्लाह चूमना चाहते हैं मौला, नबी के दियार पर पहुंचकर सलातो सलाम पेश करना चाहते, कहेंगे कि आपका गुनाह आ गया, नबी के खिदमत पे पहुंच कर कहेंगे आका आका तरफ से आपके पास आ गए, देख ले अल्लाह 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 नबी के दिलों तक कभी पहुंचना चाहते हो अल्लाह। वो क्या उलमा थे कि अल्लाह यहाँ हदीस पढ़ा रहे हैं, आका का हाथ बाहर निकल आता हो अल्लाह अल्लाह
उस यार तक हम सबको पहुंचा दे मौला। ये आशिक बेटे रो रहे मौला, आपके दियात पे आने के लिए रो रहे मौला, आपके घर पे आने के लिए रो, जो गए उन्हें बार बार जाने की तौफीक अता फरमा। वो मंजर कैसा मंजर होगा, वो मंजर कैसा मंजर होगा, हम दीवाने कब पहुंचेंगे मौला। अल्लाह कब हुआ, अल्लाह लंबे कबूल होगी मौला, अल्लाह अल्लाह हमारी लंबे कब कबूल होगी मौला। अल्लाह हमें भी वहां तक पहुंचा दीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह हमें कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। कुरान करीम का आशिक और दीवाना मस्ताना बना दे। कुरान करीम को मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। कितने घर वो होंगे मौला, आज हम खाना खा के बैठे हैं, कितने घर वो होंगे जो जिनके घर में खाना मैसर नहीं होगा मौला। बाप बेचारा घर में जाता होगा, बच्चे को देखता होगा कि बच्चे जाग रहे हैं और कुछ लेकर नहीं गया होगा, तो कहता होगा बीवी को कि बच्चों को सुला दो, मैं कुछ आज लेकर नहीं आया हूँ। और बीवी बेचारी रखती होगी देगची को और आंख पर जलाती होगी। बच्चे समझते होंगे कि खाना पक रहा है और बच्चे बेचारे सोचते होंगे अभी पक जाएगा और माँ उसे बहला फुसला के सुला देती होगी। बेचारा शहर घर में दाखिल होता होगा और सोचता होगा मैं कैसा बाप हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए खाना नहीं ला पाता हूँ मौला। मौला और रात को सो जाता होगा, सुबह में जल्दी उठता होगा कि बच्चे कहीं उठ न जाए और कहे कि अब वो कुछ लेकर आए होंगे, लेकिन वो बाप बेचारा उठता होगा, अपने बच्चे के पेशानी को चूमता होगा और कहता होगा बेटा तेरा कैसा मजबूत बाप हूँ कि मैं तुझे खिला नहीं पाता, तेरे लिए मुझे जल्दी उठ के जाना पड़ रहा है कि मेरा बेटा मेरा लगते जिगर मुझसे पूछना है। अल्लाह इस लॉकडाउन में एक वाकया ये भी सुना मौला, एक वाकया ये भी सुना मौला कि एक औरत थी मौला, उसके गोद में एक बच्चा था मौला, वो रो रहा था, माँ का सीना सूख चुका था, पिस्तान सूख चुका था, दूध नहीं आ रहा था, बच्चा रो रहा, माँ की तरफ देख रहा है कि माँ अभी दूध मुझे सीने से लगाकर दूध पिलाएगी, लेकिन माँ बेचारी तड़पती नहीं कि मैं किस तरह इसे दूध पिलाऊं कि मेरा दूध सूख चुका है। वो कभी इधर देखती उधर देखती कि कोई आ जाएगा खिलाने के लिए, कोई आ जाएगा पिलाने के लिए। जब कोई नहीं पहुंचा तो उसने अपनी जबान निकालकर अपने बच्चे से कहा कि बेटे इसको चूस ले, मुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। आज हमारी इंसानियत मर चुकी है मौला, हम रातों का अय्याशी करके सो रहे हैं मौला, हम लाड़ियां सजा रहे हैं मौला, समाज के चटखनियों के पीछे मर रहे हैं मौला, लेकिन गरीब मर रहा, हमें कुछ पड़ी नहीं मौला। अल्लाह अल्लाह हमें जगा दीजिए मौला, अल्लाह कुछ नहीं तो हमें रातों को उठ के रोने वाला बना दीजिए मौला, गरीबों के लिए तड़पने और मचलने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए मौला, जो मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी भी खैर कहना से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं, शुरू से निजात मांगे, निजात मांगते रहे फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।